حضرت بلال حبشی ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ حضرت بلال اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور چاہتا تھا کہ یا اس حالت میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا دونوں جگہ پر کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا کہ وہ ان کو لے کر گلی کوچوں میں پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے باقی دن جہاد میں گزاریں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ فرمایا، بلال کیا بات ہے، ہمارے طرف نہیں آتے؟ آنکھ کھلی تو مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئیں گھروں سے باہر نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور دمشق میں انتقال ہوا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ جزاک اللہ۔